گئے باباری تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بےردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پر ہنسی تو نہ آیا غازی، کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بھلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی۔ قیامت کے اشعار۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی، اور میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی۔ آخری اشعار۔ جب چلی شہر پہ چھری اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی، کٹ گیا شے کا گلا، ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرب پہ دی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الفاسقین۔ گزارش ہے جناب مدد بخاری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں، ایک درود بھیجیں مولانا۔ دیگر صلوات صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ جو لوگ میرے چہرے سے شناسا ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں پچھلے 15-20 سال سے نوکری دے رہا ہوں اہل بیت کی، بسم اللہ، لیکن کچھ عرصہ سے میں علالت میں ہوں، اور آج میں صرف آپ لوگوں کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں شہزادی لیلا اور شہزادی زینب کو پرسہ دے سکوں
اور آپ سے دعا کی اپیل ہے۔ حضرت بخاری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قبلہ بہت اچھا مسائل فضائل پڑھ رہے ہیں پورا اشرا، اور میں قبلہ کو پرسنلی جانتا ہوں، بہت علمی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں اور آپ کے ساتھ پورا سال رہتا ہوں۔ آج کا دن میں صرف یہ گزارش کروں گا آپ سب سے بھی، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، میری مائیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو رات ہے اس کو شب عاشور کہتے ہیں۔ دراصل یہ شہیدوں کی رات ہے۔ کل کی رات جو آئے گی نا وہ غریبوں کی رات ہے۔ اور آج میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب تابوت برآمد ہو تو جتنے غیر سید ہیں وہ سید زادوں کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا بھی اور ان کی ڈھارس بھی بندانا۔ میری جو بہنیں بیٹھی ہیں پردے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو سید زادیاں آپ کے درمیان موجود ہیں ان کے پاس جا کے 2-2 3 کی ٹولیاں بنا کے بیٹھ جانا اور انہیں کہنا کہ آپ کے اکبر کا بہت ارمان، کیونکہ آج ایک ماں پرسا لینے نہیں آئی آپ کے پاس، آج 2 مائیں پرسا لینے آئی۔ یہ شہزادہ علی اکبر وہ شہزادہ ہے جس کی ماں تو ام لیلہ تھی لیکن پرورش شہزادی زینب نے کی۔ ام لیلہ طائف کی رہنے والی، ابو سفیان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک ام حبیبہ جو ام المومنین بنی، اور دوسری ابو سفیان کی بیٹی میمونہ جس کی شادی ہوئی طائف میں سقفی قبیلے میں۔ اب سقفی قبیلے میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام ابو مرہ اور ایک کا نام ابو عبید اللہ، پھر جس کا بیٹا امیر مختار سقفی۔ تو جب مرہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے بیوی کو پوچھا کہ نام کیا رکھے۔ اب بیوی نے کہا کہ میری بہن مدینہ میں اس سے پوچھتا ہوں۔ بہن کو پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے تو میں اس کا نام کیا رکھوں۔ تو اس نے کہا کہ تو بیٹی کے باپ کو یہاں بھیجو، میں پیغمبر سے سفارش کروں گی کہ جو بھی وہ نام تجویز کرے۔ اب ابو مرہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتا ہے اور جا کے ام المومنین ام حبیبہ سے جا کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں پیغمبر سے کیسے پوچھوں۔ تو ام حبیبہ پیغمبر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھانجی دی ہے، ذرا بتائیے تو کہ اس کا نام آپ کیا تجویز کریں گے۔ تو سرکار مصطفیٰ نے کہا کہ میں جو نام تجویز کروں گا کیا وہ رکھ لیں گے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا اس کا نام ہے لیلا۔ اب یہ لیلا جوان ہوتی ہے، ام حبیبہ کی بہن میمونہ، ظاہر ہے جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ان کی شادیوں کی، وہ سوچتی ہے کہ کسی شریف قبیلے میں، کیونکہ میری بیٹی شرم و حیا کی بیکر ہے تو کسی شریف قبیلے میں میں اس کی شادی کروں۔ تو وہ ایک بار پھر بیٹی کے باپ کو یعنی ابو مرہ کو بھیجتی ہے مدینہ۔ وہ آ کے ملتے ہیں ام حبیبہ سے کہ کوئی رشتہ تمہاری نظر میں ہے جو
घराना शरीफ भी हो और बेटी क्योंकि हमारी शराफत का बेकर है, तो जिससे उसकी शादी हो वो भी कुछ ऐसा ही हो। तो उम्मे हबीबा ने कहा कि पैगंबर तो इस वक्त घर पे नहीं है जो मैं उनसे पूछ सकती, बहरहाल तुम चलो मेरे साथ। उम्मे हबीबा ने बुर्का पहना और उस दरवाजे पे आके रुकी जिस दरवाजे पे जबरील भी दस्तक दे गया। उम्मे हबीबा ने कहा कि सुनो, इससे बड़ा शरीफ घराना मेरी नजर में नहीं है, अब दुआ करो कि बात बन जाए। उम्मे हबीबा घर के अंदर दाखिल हुई, हजरत अली करमुल्लाह वजह से बात की कि ऐसे ऐसे मेरा बहनोई आया और वो अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, तो पैगंबर चूंकि नहीं है तो मैं उनसे नहीं पूछ सकी, तो अगर आप कुछ तजवीज़ करें। तो मौला कायनात ने कहा कि उम्मे हबीबा बस समझो कि रिश्ता तय हो गया। अब ये उम्मे लैला दुल्हन बन के पहुंचती हैं शेर खुदा के घर में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुल्हन बन के। और भाई जब जाते हैं ना तो भाइयों की बारातें मुकम्मल नहीं होती जब तक बहनें साथ ना जाएं। जब बारात वापस आती है शहजादी ज़ैनब अम्मा फिजा को भेजती हैं कि अम्मा फिजा जाओ कहीं हुसैन नाराज ना हो जाए, उसको कहना कि हम इसलिए नहीं जा सके कि ताइफ का फासला काफी दूर है और हम ऊंटों पे सवार होने के आदी नहीं है, इसलिए वे भैया हम आपकी बारात के साथ नहीं जा सकते। भाभी को मिलने जाती हैं बहनें और जाके गले लगाती हैं, देखती हैं मेहंदी वाले हाथ देखती हैं उम्मे लैला के। और फिर 3 साल के बाद उम्मे लैला के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ जो सूरत में और सीरत में पैगंबर अकरम था। अब इमाम सहावत कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं, सदके बांट रहे हैं। अल्लाह ने इतना प्यारा बेटा दिया, अल्लाह ने इतना प्यारा बेटा दिया। जब 2 दिन गुजर गए, अम्मा फिजा को बुलाया, कहा अम्मा फिजा सारी दुनिया मेरे दरवाजे पे आई है मुबारकबादें देने, लेकिन मेरी बहनें नहीं आई मेरे पास, तो जरा पता तो करो कि ज़ैनब कहाँ है। कहा हुसैन ज़ैनब अपने घर में हैरातें बांट रही है, मुबारकबादें वसूल कर रही है। शहजादी ज़ैनब आई और एक दफा आके भाई के पास बैठी, कहा इमाम ने कि देखो मेरी बहन हो और बहनों की खुशियां भाइयों पे लाजम होती हैं। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, ज़ैनब आज मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो शहजादी ज़ैनब ने झिझकते हुए कहा भैया अगर देना है तो मुझे वो दे दो जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज है। अब उम्मे लैला जो मुसल्ले पे बैठी थी शहजादा अली अकबर को लेके गोद में उठा के शहजादे को चली, आगे इमाम की चोली में रखा, कहा इससे प्यारी चीज हमें और कोई नहीं। इमाम ने एक दिन का अली अकबर ज़ैनब की गोद में दिया। बीबी ज़ैनब ने कहा ऐ भैया याद रखना मैं 18 साल तक तुम्हें अकबर वापस नहीं दूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अकबर की जगह 2 का सदका करूंगी।
اکبر کو پھڑکوں میں جوان کیا. اتنا خوبصورت تھا شہزادہ علی اکبر کہ جب بازاروں میں جاتا تو یقین کرو دکانیں بند ہو جاتی, دیکھنے والوں کا ہجوم لگ جاتا. ایک دفعہ ایک یمن کا رہنے والا وہ پیغمبر کی زیارت کے لیے مدینہ آیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو اس نے آگے کسی سے پوچھا کہ میں نے پیغمبر کو دیکھنا ہے. تو وہ شخص اس یمنی کو پکڑا اور امام کے دروازے پہ لے آیا. کہا یا حسین یہ شخص پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہے, اب اس کو بتائیے. امام نے کہا رک جاؤ. شہزادہ علی اکبر کے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا اور سامنے لا کے کھڑا کیا. ابھی تھوڑا سا نقاب سر کا تھا. علی اکبر کا جب چہرہ سامنے آیا تو وہ جو شخص ساتھ لے کے آیا تھا اس نے پوچھا یا حسین کیا پیغمبر واپس آ گئے ہیں؟ اتنی شکل ملتی تھی شہزادہ علی اکبر کی. مختصر کرتا چلوں, میں نے رخصتی پڑھنی ہے شہزادہ علی اکبر کی, کیونکہ آج قبلہ بھی شہادت پڑھے گا. بھی کربلا کا میدان, شب عاشور, ساتھیوں کو اکٹھا کیا, سب سے کہا کہ دیکھو ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے, تم سب چلے جاؤ, اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرے سامنے تمہیں جاتے ہوئے کوئی ندامت ہوگی تو میں علی اکبر کو کہتا ہوں کہ وہ چراغ کو گل کر دے. جب چراغ کو بجھا دیا گیا, دوبارہ جب چراغ کو جلایا گیا تو سب نے تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی. یہ جو سنت ہے نا جس کو آج آپ ماتم کہتے ہیں, یہ ان اصحاب کی سنت ہے جو حسینی اصحاب تھے. انہوں نے کہا کہ امام ہمیں کوئی 100 بار قتل کرے, 100 بار زندگی دے, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ شب عاشور ہے. اب جس کا بیٹا ہے وہ ماں کے پاس بیٹھا ہے, جس کا بھائی ہے وہ بہن کے پاس بیٹھا ہے, اور بیویاں اپنے اپنے خیموں میں کہ اپنے بیٹوں کے کوئی بالوں میں کمیاں کر رہی ہے, کوئی بھوسے کر رہی ہے. اب ساری تیاریاں مکمل ہو چکی, صبح تیاریاں ہوئی, ایک ایک صحابی جا رہا ہے, جا کے جنگ کر رہا ہے. امام مرحبا مرحبا کر رہے ہیں. ایک دفعہ اور جو ساری رات اضطرابی کیفیت میں رہا, جس نے امام کو روک کے کربلا میں لایا تھا, جو وہ جب اپنے بیٹے سمیت آیا تو امام نے اس کو معاف کر کے سینے سے تو لگا لیا, لیکن اور امام کے پاس گیا اور کہا کہ یا حسین میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے دل سے قبول کر لیا, لیکن مجھے اب اجازت دیجیے کہ میں بھی اپنی قربانی پیش کر سکوں. حر نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور جنگ کے لیے روانہ کر دیا. جب حر کا بیٹا جنگ کرتے کرتے گر گیا تو اس نے کہا بابا میں گر گیا, بابا میں گر گیا, مجھے سنبھالو. اب حر بھاگا بیٹے کو پکڑنے کے لیے تو امام نے اس کا بازو پکڑ لیا. کہا حر تم نہیں جانتے کہ جوان بیٹوں کے جنازے پہ باپ نہیں جاتے, لیکن وہ وقت آیا کہ جب شہزادہ علی اکبر آیا امام کے خیمے میں, کہا بابا مجھے اجازت دیجئے, بابا میں نے میدان میں جانا ہے. کہا مجھ سے اجازت مت مانگو, جاؤ اپنی ماں سے اجازت مانگو. اب علی اکبر گئے ام لیلہ کے خیمے میں, کہا بیٹا یہ ذرا میری گود میں سر رکھ کے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو اور ایک بار مجھے ماں تو کہہ دو. تمہیں اجازت تو میں نہیں دے سکتی, وہ تو شہزادی زینب دے گی جو 2 بیٹوں کو قربان کر چکی ہے, اور ابھی تک کون محمد کا نام لے کر روئی تک نہیں. اب شہزادہ علی اکبر ماں سے ودا لیا, پھر آئی پھوپھی کے پاس. شہزادی زینب نے کہا اماں فضا ذرا ساری بیویوں کو بلا لو,
सारी बीवियों को इकट्ठा कर लिया। अब कोई अली अकबर के रुखसार चूम रहा है, कोई अली अकबर के शाने चूम रहा है, कोई अली अकबर की पेशानी चूम रहा है। अब अली अकबर ने कहा फूफिया मुझे जाने दो, मेरा वक्त आ गया। अब जब अली अकबर निकलने लगते हैं, ये रावी लिखता है कि मैंने देखा कि अली अकबर निकलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। 18 बार खैमे का दरवाजा खुलता फिर बंद हो जाता है। कहता है मैंने गौर से देखा कि अगर कोई बड़ा होता रोकने वाला तो बाजू से पकड़ता, लेकिन देखा एक 4 साल की बच्ची, एक 4 साल की बच्ची भाई का दामन पकड़ के कह रही है भैया अभी तो तुमने सूरा से मिलना था। भैया मैं सूरा को क्या बताऊंगी, भैया मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। अब अली अकबर निकलते हैं मैदान की तरफ, इमाम रुखसत करते हैं। अब जिस तरह इमाम ने रुखसत किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। अली अकबर थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो किसी के गिरने की आवाज आती है। शहजादा अली अकबर मुड़ के देखते हैं, इमाम मट्टियों पे पड़े हैं, अमामा खुल चुका है। कहा बाबा आप तो सब्रे याकूब के मालिक हैं, बाबा ये आपको क्या हुआ। कहा अली अकबर काश तेरा बेटा जवान होता, तुझे पता चलता जवान बेटे को कैसे रुखसत किया जाता है। अली अकबर के मैदान में 180 जहन्नमियों को फिन्नार किया। एक बार अली अकबर वापस आए, इमाम ने पूछा अली अकबर क्या जंग खत्म हो गई। कहा नहीं बाबा, ये जो मैंने जंगी हथियार उठा रखे हैं ना ये काफी बदरी है बाबा, 3 दिन से प्यासा हूँ बाबा, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। तारीख लिखती है इमाम पूरा दिन कल रोते रहे 10वीं मुहर्रम को, लेकिन 3 बार इमाम दारे मार मार के रोए। एक उस वक्त जब अली अकबर रुखसत हुए, एक उस वक्त जब अली अकबर ने कहा थोड़ा सा पानी। इमाम ने कहा अब्बास इधर आओ, आज मुझसे वो मांग रहा है जिसने 18 साल कोई फरमाइश नहीं की। इमाम ने कहा बेटा मेरे पास पानी तो नहीं, ऐसा करो कि जरा अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल दो। अली अकबर ने झूठी बाबा की जुबान अपने मुंह में डाली, फौरन निकाल ली। कहा बाबा आपकी जुबान में तो कांटे पड़े हुए। अली अकबर वापस के 80 जहन्नमियों को फिन्नार किया। अब वो जहन्नमी जो है वो कहते हैं ये हैदरे कर्रार का पौधा है, ये ऐसे हमारे काबू नहीं आएगा, हमें कोई साजिश करनी पड़ेगी। वो 3-4 झाड़ियों में छुप गए। जब अली अकबर मार करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो कहा अली अकबर तुम्हें जंग की पड़ी हुई है, उधर देखो जरा तुम्हारी फुफ्फियों के हैमों को आग लग गई है। अब अली अकबर ने जो खैमों की तरफ देखा, एक जालिम ने नेज़ा मारा, अली अकबर गिर गए, नेज़े को तोड़ दिया, नेज़े की बर्छी सीने में बेबस हो गई। इधर इमाम जो इन मंजर देख रहे थे बिनाई जाती रही। अली अकबर कह रहे बाबा मेरी मदद को आइए, बाबा मैं गिर गया। कहते हैं कि इमाम हुसैन हर एक जनाजे को उठा के लाए, लेकिन जब अली अकबर की बारी आई तो इमाम चले नहीं। इमाम ऐसे टटोल टटोल के देख रहे थे। अली अकबर मुझे बताओ बेटा तुम कहाँ हो, अली अकबर मुझे आवाज दो, अली अकबर तुम कहाँ हो। अली अकबर इमाम ने लाशा उठाया, अली अकबर का हैमू में लेके आए, कहा ऐ बीबियों आ जाओ जिसने अली अकबर को मिला।
ساتھی بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا جناب مولانا عباس صاحب جی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے اپنا خطاب فرمائیں. ایک درود بھیجی محمد والے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله اهدنا الصراط غير المغضوب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز گرامی، عشر اولیٰ کی یہ ہماری 10ویں مجلس ہے اور اس پورے عشرے میں ہمارا عنوان عقائد کا بیان رہا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ ماننا اسی کو کہا جائے گا کہ جو 4 ارکان پر مشتمل ہو. کوئی بھی ماننا جسے عقیدہ کہتے ہیں عقل کی بنیاد پر ہو، فطرت کی بنیاد پر ہو، قرآن کے عین مطابق ہو اور اہل بیت کی تعلیمات کے عین مطابق. اس کو کہتے ہیں، بولیے، عقیدہ. اور اگر ان 4 سے ہٹ کر کوئی بات ہے جس کو آپ مانتے ہیں تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ غلط ہے. جو قرآن سے ٹکرائے، اہل بیت سے ٹکرائے، عقل کے خلاف ہو اور فطرت کے خلاف. اب ان عقائد کو ہم نے اصول دین میں 5 اہم اصول کو پیش کیا. توحید کے عقیدے کو ہم نے بتایا کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر باقی سارے عقائد کا انحصار ہے. عقیدہ توحید میں بھی مکتب اہل بیت بے مثال ہے، سرشار ہے، رچ ہے، اس قدر غنی ہے کہ ہر موڑ پر آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں توحید ہی توحید نظر آتی ہے.
اللہ سے کیسے گفتگو کی جائے، صحیفے سجادیہ پڑھو تو سمجھ میں آئے، مناجات کیسے کی جائے، دعائے کمیل میرے مولا کی پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے رب کو پہچان سکے، انہوں نے پہچانوایا تو بندوں کو کچھ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، توحید کا عقیدہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا ہمارا عقیدہ عدل الہی پر ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، عادل مطلق ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کو پسند کرتا ہے، لہذا کسی کی مرضی اللہ پر مت تھوپو کہ اللہ کی مرضی ہے، نہ، بلکہ جو صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو غلط ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نبوت کا جو موضوع ہے، عقیدہ نبوت کو بیان کیا اور اس پر بھی ہم نے چیلنج کیا، دلیلوں کو ہم نے پیش کیا۔ آپ سب کو یاد ہوگا الحمدللہ آپ کے حافظے بھی مجلسوں کے صدقے میں اچھے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں، آپ کی میموری بھی بہت اچھی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت کے عقیدے میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ کسی سے نہیں ہے، کوئی امتی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا عقیدہ نبوت آپ کے عقیدہ نبوت سے بہتر ہے، نہ، کوئی بھی دنیا کا مسلمان چیلنج نہیں کر سکتا کہ نبی کو جیسے اہل بیت کے ماننے والے مانتے ہیں ویسے وہ مانتا ہوں۔ ہم نے پیش کیا اور جتنی بھی مولا کائنات کی فضیلت سنتے رہتے ہیں اور شیعہ مجالس میں بیان کیے جاتے ہیں، ان ساری فضیلتوں کے پیچھے سرکار دو عالم کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو کائنات کے تمام انسانوں سے علی کو افضل مانے اور اس علی کو رسول اللہ کا غلام تصویر، عظمت سرکار دو عالم کی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کائنات کا مولا جس کو مولا سمجھے وہ ہمارا رسول ہے، یہ عظمت کی بات ہے۔ پھر آگے ہم نے امامت کی بحث شروع کی۔ ہم نے عرض کیا کہ ختم نبوت کا ہمارے ہاں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں، اسی لیے کہ ہماری پوری 1400 سالہ ہسٹری میں ایک بھی شیعہ جھوٹا نبی نہیں بن سکا، نہ کوئی شیعہ کسی جھوٹے نبی کو ماننے کے لیے تیار ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں نبوت اور رسالت کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب امامت کا آغاز ہو گیا۔ جب آپ دروازہ کھلا رکھتے ہیں تو چور گھسنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ باقی فرقوں میں ہر بار ہر سال کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو کر نکلتا ہے، کیونکہ آپ نے دروازہ بند ہی نہیں کیا۔ دروازہ نبوت کا رسالت کا سقیفہ میں مزید کھل گیا، جبکہ غدیر میں اعلان ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو بھی ہوگا نبی کا وارث ہوگا جسے امام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا سلسلہ 12 اماموں تک مسلسل چلتا آیا، سقیفہ سے بھی سلسلہ چلا مگر یزید تک آ کے دم توڑ گیا، جبکہ آج تک امامت کا سلسلہ پورے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ امامت کے عقیدے میں بھی ہم بے مثال ہیں، ہر کوئی دل ملا جاتا ہے جب ہم بات امامت کی کرتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، امامت کی پڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں، امامت کی کرتے ہیں اس کے معجزے کو سناتے ہیں، پریشانی ان کی مزید بڑھ جاتی ہے۔ امامت کے مسئلے میں نے عرض کیا کہ نبوت و امامت چونکہ اللہ کی جانب سے ہے، 5 مشترک صفات ہیں، وہ ساری صفات آپ کو یاد ہوں گی، میں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور پھر یہ سارے عقائد بیان ہو بھی نہیں سکے ہیں اور ہو سکنا بھی اس کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ جو اب اہم کام ہے، امام کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رسول کی جس کی رسالت کبھی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ نہیں، چل رہے میرے ساتھ جوانوں، چل رہے ہو؟ ہر نبی کی نبوت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی۔ ایکسپائری ڈیٹ کا مطلب جانتے کیا ہے؟ ایک سرٹن ٹائم کے لیے وہ نبی ہیں،
وہ ہٹ جائے, مر جائیں یا مارے جائیں, کوئی اور نبی آئے گا, اس کی نبوت کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی, پھر اس کی شریعت کو اٹھا کے بعد والی امت اپلائی نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک دوسرا نبی آیا ہے, وہ اپنی شریعت کے ساتھ آیا ہے. چل رہے نا, کسی کو پرابلم تو نہیں ہے. ہر نبی کی نبوت ایکسپائر ہوئی, اور سرکار کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے, بلکہ قیامت میں بھی ہے. قیامت کے بعد یا آپ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے, جنت میں بھی اسی کی نبوت ہے, جہنم میں بھی اس کی نبوت. صلوات پڑھ دے محمد میں چاہ رہا ہوں میں اپنی آواز پر زور نہ دوں, آپ کی سماعتوں کو زندہ رکھوں, آپ خود تیزی سے سنتے جائیں تاکہ میں سلسلے کو تیزی سے بڑھا سکوں, اور پھر مجھے زور دینا بھی نہ پڑ جائے میرے اپنی آواز پر. چل رہے نا, یہ شب عاشور کی مجلس ہے, کوئی معمولی مجلس نہیں. آپ اس کا حصہ بن گئے, آپ سمجھے کہ آپ زمین پر ہیں مگر عرش والوں کی برابری کر رہے ہیں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ایمان نعرہ پوری توجہ, ہمارا نبی قیامت تک کے لیے بھی نبی ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان اس کا انکار بھی نہیں کرتا, الحمدللہ. سارے 73 کے 73 فرقے کہتے ہیں ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. نمبر 1 قیامت میں بھی ہے, وہ ہوگا تو کوئی جنت میں جائے گا, پھر جنت میں بھی وہی ہے, تو پھر تو نبوت تو قیامت تک چلنے والی. مگر حضور کو اس دنیا سے جانا بھی ہے, اللہ نے بلا لیا, جانا بھی ہے. 13 سالہ تبلیغ کی گزاری زندگی مکے میں, اور 10 سال کی زندگی گزاری بولیے مدینے میں. 23 سالہ زندگی کی, مگر ہمیشہ ان کو رہنا بھی نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے بلایا. اب بلا لیا تو کیا وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ اب میں تو جا رہا ہوں, باقی تم اپنی مرضی, جس کو چاہے تم اپنی جگہ پر میری جگہ پر لے آنا. اس سے بڑا رسول اکرم پر بہتان اور کوئی نہیں ہے. میں نے بہت سمپل لفظ میں کہہ دیا, سب سے بڑا الزام نبی مکرم پر یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جن کی نبوت ہو, جن کی شریعت قیامت تک کے لیے ہو, جن کی رسالت قیامت تک کے لیے ہو, یہ کہہ کے چلے گئے کہ بھائی تمہاری مرضی, تم جس کو چاہے بنا لو. بعد میں لوگوں نے بنا لیا, یہی ایکسکیوز کر کے بنایا, اور جس کو بنایا اس کو بڑی فکر ہے میرے بعد کیا ہوگا. عجیب ہے, اس کو بڑی فکر ہے. یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ کو فکر نہیں تھی, ثقیفہ والے کو بڑی فکر ہو گئی کہ بھائی میرے بعد کیا ہو گیا. پھر اس نے نامزد کر دیا دوسرے کا, نہ کوئی الیکشن, نہ کوئی شورا, نہ کوئی سلیکشن, نہ کوئی آیت, نہ کوئی وحی, نہ کوئی حدیث. جانے والے نے کسی کو تھوپ دیا کہ امت اب اس کی پیروی کرے. اب اس کو بھی جب آخری وقت آیا اس نے شورا بنا ڈالی. یعنی ہر ایک کو اپنے بات کی فکر ہے, اگر فکر نہیں ہے تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو نہیں. یہ خود کتنا بڑا الزام ہے رسول اکرم پر, کتنا بڑا بہتان ہے رسول اکرم پر. تم مسلمان چاہے کتنے ہی بڑے بن جاؤ, پہلے ہی مرحلے میں تم رسول اللہ پر تہمت لگانے والے امتی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ رسول اللہ نے ایسا کیا, نہ شایع نشان تھا رسول اکرم کے لیے ایسا کرنا. اللہ نے حکم دیا بتا دے. اب جو منکر ہے نا وہ کہتے ہیں مولا کا تو ہم سن چکے ہیں, من کنت مولا ہو فعلی مولا یا فہذا علی مولا, مگر مولا کا مطلب دوست ہے. اچھا, اگر رسول اللہ یہ کہتے ہیں لوگوں علی کو تم اپنا مولا بنا لو, تو بھی 2 باتیں اس سے سمجھ میں آتی. ایک, اس غدیر کے اعلان تک مسلمان تو ہو گئے تھے, علی کو اپنا دوست بھی نہیں سمجھتے تھے. نہیں کیا کیا,
آپ نے کیا نہیں کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس اعلان کو دوست کے معنی میں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ صحابہ غدیر کے وقت تک علی کے دوست بھی نہیں ہیں۔ سرکار کو کہنا پڑا کہ دوست بنا لو۔ نہیں، لگتا ہے کہ ابھی آپ جاگے نہیں ہیں، یا پھر آپ بغیر جاگے ہی سننا چاہتے ہیں۔ صلوات تو پڑھ دے محمد و آل آپ کہہ رہے دوست، مگر دیکھو کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد علی تمہارے دوست ہیں۔ کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو، پہلے اپنے آپ کو کہا میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ اب اگر کسی کا میں ہی مولا نہیں، اگر کسی کا میں ہی مولا نہیں، اگر مجھے مولا مانتے تو میں قلم و دعوات مانگتا تو پھر جھجکتے نہیں، فوراً پیش کر دیتے۔ وہ جو وہاں پر ادھر ادھر کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر کر کے بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بھی مولا نہیں مانا ہے۔ مولا مانتے تو پیش کر دیتے، نہ کیا تو اس کا مطلب مولا رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اب جو رسول اللہ کو بھی مولا نہیں مانتے، ہم ان سے کیا گلہ کریں کہ تم نے علی کو کیوں نہیں مولا بنایا؟ سمجھے نا بھئی، یہ منطق بھی ہے، عقل بھی ہے، قرآن بھی ہے، رسول کی حدیث بھی ہے نا۔ من کنت مولا، میں جس کا مولا، اسی میں معنی بھی رکھا ہوا ہے نا۔ جس معنی میں تم نے مجھے مولا لیا ہے، اسی معنی میں علی بھی مولا ہے۔ اگر تم نے مجھے دوست سمجھ رکھا ہے، یار سمجھ رکھا ہے، تمہارا کوئی پڑوسی سمجھ رکھا ہے، کوئی تمہارے بچپن کا ساتھی سمجھ رکھا ہے، اسی طرح تم علی کو بھی سمجھو۔ مگر علی کو ایسا بھی نہیں سمجھ سکے۔ کیا کہا ہم نے؟ ایسا بھی نہیں سمجھ سکے۔ اگر ایسا سمجھتے تو اپنے بچوں کے نام علی رکھ دیتے، کہیں تو ظاہر کرتے محبت، نہیں ظاہر کی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ اب ذرا پوری توجہ سے، قرآن میں آیات موجود ہیں، اور قرآن کی 300 سے زیادہ آیات سے امامت ثابت ہے۔ وہ آج بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن میں امامت کہاں ہے؟ جب آپ امام بتائیں گے، امامت سمجھائیں گے، قرآن سے نکال کے سمجھائیں گے، تو کہیں گے اس امام سے مراد امام نہیں ہے، اس سے کچھ اور معنی ہے۔ عجیب ہے، ایک کتاب ہے نا، ایک کتاب مبین ہے، قرآن میں ہے، اور سورہ یاسین میں امام مبین ہے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ کہتے ہیں وہاں جو امام آیا نا، امام مبین سورہ یاسین میں، اس کا بھی مطلب کتاب ہے۔ عجیب ہے، یا اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، یا تمہارے اندر پہلے سے طے ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ پھر قرآن میں، اب میں جو بہت خوبصورت بات بتا رہا ہوں ہمارے جوانوں کے لیے، بزرگوں کو شاید معلوم ہو، پورے قرآن میں یہ جو کہتے ہیں امام کہاں ہے، امامت کا عقیدہ کہاں ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں، ٹوٹل آپ لیجئے قلم کاغذ، یا پھر آج کل گوگل کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی میں کھول کے کہیں قرآن میں امام اور امامت کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، تو ٹھیک پورے قرآن مجید میں، جس کو آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، حافظ پڑھتا ہے، قاری پڑھتا ہے، مکے کا امام بھی پڑھتا ہے، مدینے کا امام بھی پڑھتا ہے، اسی قرآن میں ٹھیک 12 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ آیا ہے لفظ امام؟ 12 مرتبہ آیا ہے۔ کہتے اس میں کچھ گمراہ اماموں کی بھی بات ہے۔ ہم نے کہا بالکل صحیح ہے، 24 گھنٹوں میں 12 دن کے ہیں، 12 رات کے ہیں۔ نہیں کیا کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ نہیں کیا کر رہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رات کے بھی ہیں، دن کے بھی ہیں، یعنی اجالا چاہیے تو بھی 12 امام ہے، اور اندھیرے میں ڈوبنا چاہتے ہو تو بھی 12 ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔
میں نے خیر و شر کی بحث میں مثال دی تھی نا، اجالے اور اندھیرے کی. اندھیرے کا کوئی وجود جہاں اجالا نہیں ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، بولیے. تو پھر اگر اندھیروں کے امام ہے تو کوئی ان کا وجود نہیں ہے. جہاں تم نے اجالوں کے نوری امام کو تسلیم نہیں کیا، تمہیں اندھیرا ہی اندھیرا ملا. صلوات پڑھنے محمد. اب 12 کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. 12 امام ائمہ جا کے دیکھ لیں. اب واپس آتے ہیں. امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ قیامت تک چلنے والا جو نبی کا مشن ہے اس کی محافظت چاہیے، اس کی حفاظت کا بیڑا کوئی اٹھائے. اور حفاظت وہی کر سکتا ہے کہ جو بھرپور جانتا بھی ہو اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو. اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، ہماری طرف سے ہوگا تو ہم بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر ہوتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دین کا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا. یہی وجہ ہے کہ پیور اسلام، خالص اسلام صرف ان کے پاس ہے کہ جنہوں نے دین کو رسول اللہ سے لیا، پھر اس کے بعد علی سے لیا، پھر حسن سے لیا، پھر حسین سے لیا، پھر زین العابدین سے لیا. یعنی جنہوں نے 12 سے دین لیا ان کا دین پیور رہا. اور جو ان سے ہٹ کے ادھر ادھر لیتے رہے وہاں گمراہی آئی، ملاوٹ اتنی ہوئی کہ خود آج تک سمجھ نہ پائے کہ ہم رسول کے بعد کس کو مانے اور کس کو نہ مانے. اب میں ایک جملے کو آگے آپ کی سمجھ اور الحمدللہ فہم کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، مگر توجہ اگر ہوگی تو پھر فہم کام آئے گی نا، اسی وقت کام آئے گی جب آپ توجہ دیں گے. توجہ سے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بخاری ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی تمام سیاستہ میں حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں. شیعہ کے بچے سے جا کے پوچھو 12 کے نام بتاؤ، وہ بتائے گا، نام بتائے گا، کوئی نیت بتائے گا، لقب بتائے گا، قصہ بتائے گا، واقعہ بتائے گا، ہر امام کا معجزہ بتائے گا، ہے کہ نہیں. اب جو شیعہ ہیں ان کو ہٹ کے کہیں بھی چلے جاؤ، کسی کے پاس بھی مسلمان ہو، ہاں حضور فرما رہے میرے بعد 12 خلفاء ہیں. ذرا نام تو بتا دیجئے. 1400 سال ہو گئے ابھی تک وہ فہرست کمپلیٹ نہیں ہوئی. یاد ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا، جو اہل بیت کو چھوڑ کے ادھر ادھر گئے ان کا دین آج تک زیر تعمیر ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، اسٹل انڈر کنسٹرکشن. ان کے پاس ہے نہیں، کہنے کو ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لسٹ بنانے کی کوشش کی، شروع کیا سقیفہ میں جو طے ہوئے وہاں سے یزید تک آ کے پریشان ہو گئے. اب کیا کریں، یزید کو مانے یا نہیں مانے؟ کسی نے جرأت کر کے کہہ بھی دیا کہ ہاں یزید بھی ہے، مروان بھی ہے. تمہیں یزید مبارک ہو، مروان بھی مبارک ہو. اللہ تمہیں یزید اور مروان ہی کے ساتھ محشور کرے. تمہاری زبان سے نکلے ہوئے تمہارے اماموں کے ساتھ ہم محشور کرنے کی دعا کریں، پریشان نہ ہونا. جیسے ہمارے دعا کرو فقریہ کہیں گے آمین. ہمیں کوئی باہر سے کہنا کہ پروردگار یہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ان کو انہی کے ساتھ محشور کرنا، ہمارا بچہ فخر سے کہا الہی آمین. ابھی ان کے زیر تعمیر ہے. بتاؤ کون ہے 12؟ بتاؤ کون ہے؟ بتاؤ. بیچ میں کچھ کو نکالتے ہیں، کچھ کو ایڈ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں پھر تو ہوتا ہی نہیں ہے. بنو عبیسہ کے خلفاء کو لیتے ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہے، بنو امیہ کے لیتے ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہے. ان کو ملا کے جو اچھے نے چن کے چلو ایک فہرست بنائی دیتے ہیں، وہ اس پر آج تک اتفاق نہیں ہوا. اور یہ چیلنج ہے نا، کوئی آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جا کے چیک کر لیں.
کوئی بتا دے، ایک فہرست دے گا، ایک مثلا دیوبندی کی طرف سے آئی ہے تو دوسرا کہے گا نہیں یہ ہم نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، بیچ میں یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے۔ اچھا گڑبڑ تو ہے نا، ٹوٹلی گڑبڑ ہے۔ اب میں ذرا بغیر کسی اہانت کے، کیونکہ ممبر ہے اور ہمارے علماء نے کہا کہ کسی بھی اور مذہب کے کسی بزرگ کی توہین جائز نہیں ہے، ہم کبھی توہین کسی کی نہیں کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ ہم دلیلوں کو البتہ سامنے رکھتے ہیں، دلیلوں کے بیان کرنے میں البتہ ہم ہچکچاتے بھی تو آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے، احترام سے اور بہت ہی ریسپیکٹفلی اگر ہم کوئی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں، academic argument, تو please try to understand this and try to cope with us rather than say oh یہ تو ہمیشہ ان کو برا کہتے ہیں۔ ہم نہیں برا نہیں کہہ رہے، دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اگر دلیل کا نتیجہ آپ نکال لیتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ چھٹے امام کے شاگرد ہیں بہت زیادہ، 4000 سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابو حنیفہ بھی ہیں، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ چاروں کے چاروں اہل سنت کے امام۔ اب یہ بھی کوئی پوچھے کہ ان کو امام کس نے بنایا اور اس کے بعد پانچواں کیوں نہیں ہو سکا، ان کے پاس پھر جواب نہیں ہے۔ اچانک بیچ میں سے یہ جو علامہ تیجانی ہیں اور ٹیونس کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے، انہوں نے بہرحال ایک شیعہ عالم سے کبھی گفتگو ایسے ہی ہو گئی تھی، وہ بتاتے کہ ایئرپورٹ میں ایسے کسی عالم سے بات ہو گئی تو انہوں نے کہتے کہ شیعہ عالم نے مجھے ایک سوال میرے سامنے رکھا کہ میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کے امام کتنے ہیں؟ کہتے 4 امام گنائے۔ کہا بتاؤ کہ ان چاروں میں چاروں کے چاروں صحابہ میں سے تھے؟ پریشان ہو گئے، تاریخ دیکھی، نا اہل بیت میں سے ہیں؟ کہا نا، تو کس نے ان کو امام بنایا؟ نہ اصحاب سے ہیں، نہ اہل بیت سے ہیں، کس نے ان کو امام بنایا؟ اس پر سوچو پھر بات کرتے ہیں۔ کہتے اس کے بعد پریشان ہو گئے، انہوں نے دیکھا یار یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی، ہم کو مسلط کیا حکومتوں نے، ہم نے ان کو مان لیا، اور جب حکومت کو پسند نہیں آیا کہ مزید بنائے تو پانچواں کسی حکومت نے نہیں بنایا تو پھر وہ پانچواں امام بھی نہیں بنا۔ یہ کون سی بات ہے؟ پھر تحقیق انہوں نے شروع کی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ثم اہتدیت، مطلب then I was guided، پھر میں ہدایت پا گیا۔ تحقیق کرو تو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے فضال بن حسن۔ فضال بن حسن یاد کیجئے گا، آج کی رات میں یہ آج فضال بن حسن کو یاد کریں ہم۔ وہ آئے کوفہ، کوفے کی ایک مسجد ہے اور مسجد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس فرما رہے ہیں، شاگردوں سے چھلکتا ہوا وہ جو حال ہے مسجد کا، اس میں یہ تو اپنے ایک ساتھی ہیں ان سے کہتے ہیں آج ہم امام کی اوقات انہیں یاد نہ دلا دیں تو ہمارا نام بھی فضال بن حسن ہے۔ یار یہاں تم اجنبی ہو، سارا ماحول ہی ان کا ہے، ان کے شاگرد ہیں، چھلکتا ہوا مجمع ہے، اور تم کیا کرو گے؟ کہ دیکھنا میرے ساتھ چلنا۔ درس میں جا کے بیٹھ گئے، چپ چاپ قریب آ کے بیٹھے، درس ختم ہو گیا۔ پہلی بات اہل بیت نے ادب سکھایا ہے، کہیں بھی جاؤ تو ادب کا خیال رکھو، ادب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ درس ختم ہو گیا، سوال جواب کی باری ہے، Q&A سیشن، ٹھیک۔ تو فضال نے کہا حضور محترم میری ایک پرابلم ہے، آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ کیا پرابلم ہے؟ کم فارورڈ، آگے آؤ۔ کہا حضور میرا ایک بھائی ہے وہ شیعہ ہو چکا ہے، That's my problem. He became شیعہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ کائنات میں رسول اللہ کے بعد علی سے بہتر افضل اشرف نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہم مانتے ہیں
اصحاب سلاسہ کو پھر حضرت علی. آپ ہمیں کوئی دلیل دیں کہ میں جا کے اپنے بھائی کو سمجھاؤں, پھر سے اس کو اپنے مذہب میں واپس لاؤں. گمراہ ہو گیا, کوئی بات نہیں. اس سے یہ کہنا کہ رسول اللہ ہر جنگ میں خود تشریف رکھتے تھے تو اصحاب ثلاثہ کو بھی اپنے پاس بٹھا کے رکھتے تھے, اور علی کو ایک سپاہی کی طرح جنگ میں بھیجتے تھے. ان کی جان کی بھی بڑی فکر ہوتی تھی رسول اللہ کی, کیونکہ میرے بعد یہ ہے نا, تو ان کی جان خطرے میں نہ ڈالوں, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور علی کو میدان میں بھیجتے تھے. کہتا حضور اتفاقاً میں نے یہ دلیل دی تھی, مگر اس کے جواب میں اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی. قرآن کی آیت پڑھ دی. کہاں؟ اس نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ نے تو فضیلت اس کو دی ہے جو مجاہد ہو اس پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. قاعدین بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں, قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں. قاعدین جو بیٹھے ہوئے ہیں, قائدین قاف الف اور حمزہ دال. قائد کا مطلب امام لیڈر, قائد عین دال. قائد کا مطلب بیٹھا ہوا, قائم اس کے اپوزٹ جو کھڑا ہوا. قائد اس کو کہتے جو بیٹھا ہوا ہو. اللہ فرما رہا تھا مجاہدین کو ہم نے بیٹھے ہوں پر فضیلت دی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ علی سے وہ افضل ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں کوئی وکٹ گر جائے. اپنے آپ کو سنبھالا. شاگردوں کا بھی مجمع جو ادھر ادھر ہو گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے, سب کے کان کھڑے ہو گئے. دیکھیں کیا ہو رہی بات. کہتے فضال کہ میں نے قرآن کی آیت سن لی بھائی سے, میں اب میں کیا کروں؟ کہا کوئی بات نہیں, دلیل دینا. کیا؟ کہ اللہ کے نبی کے جوار میں ان بزرگواروں کو دفن کیا گیا ہے پہلو میں, جبکہ کوسوں دور نجف ہے اور نجف میں علی کو دفن کیا گیا ہے. کہا حضور میں نے یہ دلیل بھی دی تھی. اس کے جواب میں بھی اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی. اس کی دلیل پر قرآن کی آیت. قرآن میں کیا لکھا ایسا؟ کہا ہاں, سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کی پراپرٹی میں انٹری نہ لینا. سرکار دو عالم کی پراپرٹی میں داخل نہ ہونا. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے. حضور تھے نہیں جن سے اجازت لیتے, اور جو آل رسول ہے ان سے پوچھا بھی نہیں. یہ تو اور بھی کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا. آپ ذرا تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہی سناتے جا رہے کہ یہ تمہارے بھائی نے سنا ہے. کہا ہاں. اچھا کوئی بات نہیں, ان سے کہہ دو کوئی حسبی بات نہیں ہے, غلط سوچا ہے تمہارے بھائی نے. دونوں کی بیٹیاں حضور کی زوجہ رہی ہیں, اور وہ زمین جو ہے مہر میں ملی تھی تو انہوں نے اپنے بابا کی قبر کے لیے دے دی. اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہا حضور میں نے یہ دلیل بھی دی تھی, اس کے اوپر بھی اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی. کہ اس پر بھی قرآن کی آیت پڑھ دی. ہاں قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 49. کہ کیا ہے آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. اے نبی آپ رول ماڈل ہیں, باقی امتیوں کی طرح نہیں کہ مہر کی بات کریں اور بعد میں اس کو ادا کریں. نا, آپ پر واجب ہے کہ پہلے مہر ادا کریں پھر شادی کریں. تو جو مہر پہلے سے ادا ہو چکا تھا حضور کے بعد اس کا مطالبہ کیسی؟ کل ایمان نعرہ حیدری, محمد و آل محمد
بلند تر اب حالت جو بگڑی ہے نا اور جو پسینہ چھوٹا ہے نا وہ دیکھنے لائق تھا. سارے شاگرد دیکھ رہے حضور کیا شامت آ رہی ہے آپ کی آیت ادھر پڑھی جا رہی. اب وہ شاید پر اتر آئے. کہتے ہیں اگر مہریہ آدھا ہو چکا تھا تو کوئی بات نہیں, شاید ان کو وہ زمین میراث میں ملی ہو. میراث سے ملی ہو اور انہوں نے اپنے بابا کو دے دیا کہ آپ تشریف لائیں یہاں دفن ہو جائے. کہتا ہے فضل بن حسن کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا اسے, اور اس کے بدلے میں اس نے کہا یہ تو الٹا تم پر تماچا ہے. تم نے یہ حدیث بخاری سے لی, مسلم میں رکھی, ترمذی میں رکھی, سیاستہ میں رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اور وہ بھی ایک ہی اس کا راوی ہے حضرت ابو بکر, ایک ہی اس کا راوی, خبر واحد کہ سرکار نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم انبیاء کا معاشرہ, ہم انبیاء کا گروہ نہ میراث لیتا ہے نہ میراث دیتا ہے. جو میراث اپنی بیٹی کو نہ مل سکا وہ بیویوں کو کیسے مل گیا. صلوات پڑھ رہے محمد علی آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے؟ کچھ میرے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ ابھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. صلوات اور پڑھ دے محمد علی. بات یہیں تک ہوئی تھی, روایت میں ہے, اور یہ بھی بہت اتھینٹک روایت ہے. انہوں نے جناب ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا, اس سے میں آ گئے, مجمع کی طرف دیکھے کہتے ہیں فَخْرُجُوهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِنَّهُ رَافِضِيٌّ وَلَا أَخٌ لَهُ. اس کو مسجد سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ خود رافضی ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے. اب اگر کسی مسجد پر تختی دیکھو کہ شیعوں کا آنا منع ہے, میں اپنی آواز بچانے کے لیے میں آرام سے بول رہا ہوں اور آپ آرام سے سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. کل ایمان نعرہ اگر کہیں مسجد کے اوپر تختی دیکھو شیعوں کا آنا منع ہے, سمجھ لو کہ کس نے یہ پابندی لگائی تھی اور کیوں پابندی لگائی تھی. اسی لیے کہتے ہیں مجلسوں میں شیعوں کے جاؤ نہیں, کیونکہ وہ آئینہ نکال کے دکھا دیتے ہیں. نکال کے جب آئینہ دکھاتے ہیں تو آئینہ ان کو دکھایا تو برا ماننے کی کیا ضرورت ہے. میں دلیل لاؤ مجھے, آج بھی میں 1400 سال کے بعد کہہ رہا ہوں اور پورے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نہیں میرا ہر شیعہ جہاں جہاں بھی میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں وہ سب یہ فخر کر سکتے ہیں. آج بھی مجھے نبی کے بعد علی سے بہتر ایک صفت میں, صرف ایک, ساری نہیں, 100 سے زیادہ میرے مولا کے فضائل ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی فضیلت کسی کو مل جاتی حقیقت میں کیا حال ہمارا کرتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے تاریخ کو ایک جملے میں پیش کر دیا ہے, اگر ایک بھی صفت علی کی جو ہے کسی اور میں پائی جاتی تو ہمارا جینا حرام کر دیتے. اس لیے چیلنج کریں, ایک فضیلت ایسی بتا دو جو میرے مولا کے پاس نہ ہو اور کسی اور کے پاس ہو. آج اعلان کرتا ہوں اسی وقت میں شیعہ چھوڑ دوں گا. ایک فضیلت ایسی بتا دو جو بھی آپ سوچیں, جس طرح کی بھی فضیلت. عبادت کی بات کر لیں, شجاعت کی بات کر لیں, سخاوت کی بات کر لیں, کرامت کی بات کر لیں, خاندانی صفات کی بات کر لیں, شجر کی بات کر لیں, حجر کی بات کر لیں, ہجرت کی بات کر لیں, اپنی بات کر لیں, پرائی بات کر لیں, اخوت کی بات کر لیں, صحابیت کی بھی بات کر لیں. کوئی علی سے پہلے صحابی ہو تو بتا دو. کل ایمان نعرہ
کوئی بھی صحابی چاہے کتنے ہی گھنٹے رسول اللہ کی زندگی میں بس میں آ کے گزارتا ہو، چاہے وہ 24 گھنٹے لگا کر کے بھی صحابیت کا شرف حاصل کرتا ہو، وہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا جو چیلنج میرے مولا نے کیا ہے کہ میں وہ ہوں کہ آنکھ کھولی تو جس کا چہرہ دیکھا وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ اور محمد وآل بیت محمد صلوات۔ اور سرکار دو عالم نے آنکھ بند کی ہے اور جس کا چہرہ آخری زیارت کے طور پر سرکار نے دیکھا ہے تو وہ میرا چہرہ ہے۔ اس لیول کا صحابی ہے کوئی؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کس اعتبار سے میں علی کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاؤں؟ بتاؤ کچھ انصاف تو کرو یار، کچھ تو انصاف سے کام لو۔ میں تیار ہوں، ایک صفر ایک وزیر جو مولا میں نہ ہو۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، نعرہ حیدری۔ اب ذرا باری آئی ہے امامت کی ذمہ داری کی۔ نبیوں کا کام ہے پیغام پہنچانا ولاغت۔ انہوں نے خود اعلان کیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام اوپنلی کنوے کرنا ہے۔ Our job is to convey the message openly، چاہے تم مانو نہ مانو، چاہے اس کو فالو کرو یا نہ کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر اماموں کا کام کیا ہے؟ اس پیغام کو بچانا ہے۔ بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اولاد کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، نسلوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ پہلا کام نبی کا پہچاننا ہے، پہنچانا ہے۔ پہلا کام امام کا بچانا ہے۔ دوسرا کام امام کا اس کی ترجمانی کرنی ہے، جس کو مکمل اللہ نے دین کیا، اسلام جسے کہتے ہیں۔ اس کی بار بار جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی طرف سے قیاس آرائیوں میں نہ پڑھنا، ادھر ادھر بات گھما کے اجتہاد کا نام نہ دینا۔ بہت خوبصورت مرزا غالب نے کہا ہے، اب سننے کو تیار ہے نا؟ مرزا غالب نے بڑا خوبصورت کہا ہے، خدا ہر مخلص شاعر کی بھی روح کو بہترین انعام سے مالا مال کہتا ہے کہ یہ اجتہاد بنا لیا نا، اجتہاد صحابہ اجتہاد کرتے، چاہے کتنی بڑی غلطی کر جائیں، کہتے صحابہ ہے، اشتباہ خطا اجتہاد کی اوکے، it's okay، آپس میں لڑتے رہے، it's okay، we should not interfere in their affairs۔ واہ، خدا کے بارے میں بھی بحث کر سکتے ہو مگر صحابہ کے بارے میں نہیں، یہ بھی کیا لاجک ہے، کیا لاجک ہے؟ اب اس سے بھی زیادہ لاجک دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ لاجک یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ بھی کوئی کہتے it's okay because وہ ہماری طرح بشر ہیں، مگر صحابہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں کہتے رسول اللہ کے صحابہ، یہ لاجک ہے ہماری، جس کے لیے جس کی وجہ سے صحابہ بنے ان کے بارے میں کچھ بھی کہو وہ تو ہماری طرح بشر ہے، مگر ان کے صحابہ کے بارے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا گستاخ ہے، کافر ہے، ڈکلیئر یو کافر، یو کافر، یو آر آل کافر۔ سبحان اللہ، یہ عجیب ہے۔ اس کا کیا ہے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا جو سپر ہے کیا ہے؟ اجتہاد۔ they have done اجتہاد، they made mistakes، it's okay، it's been acceptable، right؟ okay۔ اب ذرا اس اجتہاد کی دھجیاں جو اڑائی ہے نا مرزا غالب نے، میں جو پڑھتا ہوں بار بار اس کو پڑھتا ہوں تو بڑا لطف لیتا ہوں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور لطف لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ اگر حضرت ابو بکر کے خلاف گیا مرتد، حضرت عمر کے خلاف تھا مرتد،
حضرت عثمان کے خلاف تھا باغی اور مرتد غدار، مگر علی کے خلاف آ جائے، وہ بھی لڑنے کے لیے بھی آ جائے، نہ، یہ اجتہاد ہے، یا اجتہاد آ گیا۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ اب آپ دیکھیے یزید کو بھی امام ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی انہی کے ساتھ محشور ہوں گے انشاءاللہ۔ واپس آتے ہیں، دوسرا کام کیا تھا امام کا؟ بچانے کے ساتھ ساتھ ترجمانی کرنا۔ جہاں قرآن سمجھ میں نہیں آیا اہل بیت سے پوچھو، حدیث نہیں سمجھ میں آئی اجتہاد مت کرو، پوچھو، موجود ہے۔ They are the راسخون فی العلم according to the Holy Quran. They are the authentic source of knowledge and no one can challenge them. راسخون فی العلم وہی، صادقون وہی، عالمون وہی، حافظون وہی۔ جہاں جہاں تم دیکھو تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے انہی سے پوچھو۔ وہی اہل ذکر بھی ہے، اہل فکر بھی ہے اور اہل ایمان بھی ہے۔ اب آگے بات کو میں پڑھاتا ہوں۔ یہ دو ذمہ داریاں ہو گئی امام کی۔ تیسری ذمہ داری امام کی یہ ہے کہ قیادت امت کی کریں۔ جہاں آ کے لیڈ کرنا ہو تو لیڈ کریں۔ لیڈر عربی میں اس کا خوبصورت نام جو قرآن میں دیا ہے اور جس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں وہ ہے امام۔ کیا ہے؟ امام۔ امام means the one who is always in the front line۔ فرنٹیئر کو امام کہتے ہیں، پیچھے بیٹھنے والے کو امام نہیں کہتے۔ آگے کسی کو کر کے خود پیچھے بیٹھے، بولیے۔ جنگ صفین میں بھی مولا علی میدان میں تھے کہ نہیں تھے؟ ایک بار خندق میں تو تھے ہی، مگر بعد میں خود خلیفۃ المسلمین ہیں، آرام سے بیٹھ کے کسی کو نہیں بھیجتے تھے۔ نہیں کیا کر رہے بھائی، کسی اور کو نہیں بھیجتے تھے، خود میدان میں ہوتے تھے کیونکہ امام ہے۔ جنگ سے پہلے میرے مولا نے ایک پیغام بھیجا، کس کو؟ ہندا کے بیٹے کو۔ کس کو بھیجا؟ ہندا کے لاڈلے کو۔ پیغام یہ تھا کہ تم پوری اس امت کو کیوں خلفشار میں، مصیبت میں، آفت میں گرفتار کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو تم صحیح ہو، اٹس اوکے، میں سمجھتا ہوں میں حق ہوں۔ ایسا ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ تم آ جاؤ، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، 1 to 1 وار کرتے ہیں، لاکھوں انسانوں کی جان بچ جائے گی۔ تم جیت گئے تو تم حاکم، میں جیت گیا تو میں حاکم۔ پیغام جیسے پڑا ہاتھ پیر کانپنے لگے، پھول گئے ہاتھ پیر، بلا کر کے کس کو؟ جو اس کی عقل منفصل ہے، عمرو بن عاص، اس کو کہا کہ آپ کیا جواب دو اس کا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک مجھے مارنے پہ تلا ہوا ہے، میرے بزرگوں کو اچھے اچھوں کو اس نے چھڑا دیا اس کے چھکے، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ مجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا، میرے جو اچھے بہت 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 بڑے بہادر تھے اس نے چشم زدن میں چت کر دیا تھا۔ ارے بھائی، پوری اس سرزمین عرب میں عمرو ابن عبدود سے بڑا کوئی سورما تھا ہی نہیں۔ جب اس کو ایک وار میں واصل جہنم کر سکتا ہے تو میری کیا ہے؟ Give me some idea. I should respond to him. What should I do that? پتا ہے علی کا مقابلہ صرف ایک ہی چیز سے ہو سکتا ہے، کیا؟ غداری اور مکر فریب، دھوکہ دے سکتے ہو تو علی پر تمہاری فوقیت ہو سکتی، ورنہ تم لڑنے کی بات کرو، سوچو بھی نہیں۔
تو پھر فریب کا کام شروع ہوا. فریب کا لوگ آج کہتے ہیں کتنا ان کی عقل پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے, اور ان کی پھر عاقبت کو سوچ کے میں کہتا ہوں یار ان کے بڑے بڑے اتنی محنت کی ہوگی, انہوں نے بھی مفتی بن گئے ہیں, کسی بڑے قبیلے کے پیر بن گئے, تھوڑا سا ہوش تھوڑا سا اتنا سا استعمال کرتے اور یہ بات نہ کرتے. کہتے وہ غلط فہمی کے نتیجے میں, غلط فہمی اور وہ بھی علی سے. غلط فہمی کہاں میرے مولانا نے حجت تمام نہیں کیا کہ جناب عائشہ کو نہیں سمجھایا تھا پہلے کہ نکلو نہیں گھر سے, یاد نہیں دلایا تھا کہ وہ آپ کے کتے جب بھوکیں گے نا تو سمجھ لینا کہ رسول اللہ نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہوا تھا. ساری باتیں سمجھا کے علی مارتے, ورنہ کسی کو مارتے نہیں ہے. مارنا تو چھوڑیے, علی کی تلوار کا کمال یہ ہے کہ آگے کی قیامت تک کی نسلوں کو دیکھتے تھے, چیک کرتے تھے, اگر اس میں ایک بھی مومن ہونے والا ہے تو اسے نہیں مارتے تھے. کیسے لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں غلط فہمی کا نتیجہ. کس کی غلط فہمی ہوئی؟ نہ ادھر غلط فہمی سے آئے تھے لوگ, نہ ادھر کوئی غلط فہمی. ان کو بھی پتا تھا کہ علی حق ہے, ایک فرد کو معلوم تھا کہ علی حق ہے, اور علی کو تو علی حق ہے ہی ہے. کہاں سے غلط فہمی ہوئی تھی؟ سیدھے کہتا حق اور باطل نہ. پھر مولا حسین نے منوا ہی لیا, یہاں تو کم از کم مانو کہ حق ادھر ہے ادھر باطل ہے, یہاں تو مانو. مولا حسین کی ایک دلی خواہش تھی, بچپن سے سرکار کی زیارت سے ایک لمحہ بھی محروم نہیں ہونا چاہتا. اپنے نانا سے پیار خالی نانا نواسے کا نہیں تھا, دین اور دین کی حفاظت کا جو تعلق ہے نا وہ تھا. نہ رسول اللہ حسین کو بغیر دیکھے دن گزارتے تھے, نہ حسین رسول اللہ کو دیکھ کے دن گزارتے تھے, بغیر دیکھے نہیں گزارتے تھے. اس لیے حضور کی رحلت کے بعد میرے مولا حسین کی آرزو تھی, دعا تھی مسلسل, اور جیسے ہی اس قابل ہوئے تو بار بار یہ دعا کرتے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے. شب عاشور ہے, پروردگار ایسا بیٹا عطا کر دے جو سیرت و صورت و گفتار و رفتار اور لہجے میں ہو بہو تیرے نبی جیسا ہو, تاکہ جب بھی اشتیاق ہو تیرے رسول کی زیارت کا میں اسے بٹھاؤں اور اس کا چہرہ دیکھ کر تیرے نبی کی زیارت کا شرف حاصل کروں. یہ بار بار میرے مولا حسین نے بتایا, بار بار بتایا. اور وہ مدینے کے قبیلے بنی ہاشم میں اور میرے مولا حسین کے گھر میں پیدا ہو چکا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ کسی بزرگ کے ہم شکل ہو, شبیہ ہو, تو نام اس کا دینا چاہیے تھا نا, رکھنا چاہیے تھا محمد, کیونکہ محمد کا ہم شکل ہے. مگر نام علی رکھا, شاید حسین یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر پوری کائنات میں کوئی نبی جیسا ہو سکتا ہے تو وہ علی ہے, علی کے سوا کوئی نہیں. نام علی دیا, اور رفتار گفتار ساری, یہاں تک کہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے نا تو مدینے کی بزرگ خواتین اپنے نواسوں اور پوتوں کو یہ بتاتی تھی کہ تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے نا, میں تمہیں بتاتی ہوں رسول اللہ کیسے تھے, چلو میرے ساتھ. اپنے گھروں کی چھت پر لے جاتی تھی, اور جہاں سے علی اکبر گزرتے تھے کہتے وہ دیکھو رسول اللہ جا رہے ہیں, بالکل ہو بہو رسول اللہ اسی طرح ہے, چال بھی وہی ہے, چلن بھی وہی ہے, گفتار بھی وہی ہے, کردار بھی وہی ہے.
اور یہ وہ کہ جس کے پروان چڑھانے میں کئی ہستیاں انوالو ہیں. خود میرا مولا حسین، حضرت عباس، جناب زینب اور ام لیلہ، سب کی امیدوں کا ڈھارس ہے. سارے بنی ہاشم میں یہ وہ بچہ ایسا ہے کہ ہر کوئی اس کی زیارت کو آتا بھی تھا اور آ کے چہرے کو دیکھتے ہی کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. شب عاشور ہے. مولا علی اکبر کو بہت قریب اپنے رکھے ہوئے ہیں، عبادت میں بھی، مشورے میں بھی، ہر کام میں بھی علی اکبر ساتھ ساتھ، سایہ بن کر میرے مولا کے ساتھ ساتھ. وقت آ گیا، سارے انصار جب شہید ہو گئے تو ایک اتھنٹک روایت یہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے جو سب سے پہلے میدان میں گئے وہ علی اکبر ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ سے بار بار میرے مولا حسین نے سن رکھا تھا کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کو سب سے پہلے قربانی کے لیے پیش کرتے. ہر ایک کے لیے میرے مولا نے تھوڑی دیر لگائی اجازت دینے میں، مگر علی اکبر کے لیے کوئی دیر نہیں لگی، بلکہ کہا بیٹا تیار ہو کے آنا، آج ثابت کر دینا کہ تم علی کے پوتے ہو، میرے لال ہو، میری جان ہو، اور میری طرف سے نمائندہ بن کے جانا دشمن سے لڑنے کے لیے. علی اکبر کو تیار میرے مولا نے خود کیا ہے. آپ سنیں گے عزادارو، آج اگر کسی کے آنسو میں آنسو نہ آئے نا تو تھوڑا سا اپنا جائزہ لے. آخر کیا ہوا کہ میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے؟ علی اکبر کو میرے مولا نے خود تیار کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا جاؤ رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی اماں سے بھی، اپنی ماں سے بھی، بیویوں سے بھی. علی اکبر خیموں میں آئے ہیں خدا حافظی اور رخصت کے لیے. راوی کہتا ہے، حمید بن مسلم جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ عجیب کوہرا میں بکا تھا، رونے کی عجیب آوازیں آ رہی تھی، اور ایک پردہ تھا جو بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. بعد میں نے پتہ لگایا تو مجھے یہ بتایا کہ ایک جوان باہر نکلتا ہے، بیویاں حلقے میں لے لیتی ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے تیار کیا، کہا بیٹا جاؤ، گھوڑے پہ سوار کیا، جاؤ اللہ کی امان میں تمہیں بھیجتا ہوں. علی اکبر سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف، میدان وغا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اچانک کسی کے گرنے کی آہٹ محسوس مڑ کے دیکھتے ہیں، باپ ہے جو پیچھے بار بار آ رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے گرتے ہیں، آکے فوراً کہتے بابا آپ ہی نے تو مجھے سوار کر کے بھیجا تھا، بابا آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا تھا، مگر اس طرح پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ کہا بیٹا تم کہاں صاحب اولاد ہوتے، جہاں حسین امام وقت ہے وہی حسین تمہارا باپ ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد سنیں گے، کہا بیٹا میں پہلے نہیں چاہتا تھا، مگر یہ خواہش اب دل میں آئی ہے کہ جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے نا، مڑ مڑ کر اپنا چہرہ مجھے دکھا. اللہ اکبر. علی اکبر نے باپ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا. میدان میں آئے، گھمسان کی لڑائی ہے، پیاسا ہے، مگر یہ ہے پوتا علی کا، نام بھی علی ہے، کردار اور وغا بھی علی جیسی ہے، چہرہ رسول جیسا، کردار علی جیسا.
جنگ ہے گھمسان کی. جب دشمن نے دیکھا کہ اس کو ایسے نہیں مارا جا سکتا ہے, دھوکے سے مارنا چاہتے تھے, عزادارو ایک ایسے ملعون کو بھیجا کہ جو عمرو ابن عبدود کے بعد سب سے زیادہ مشہور پہلوان تھا. اس بدبخت کا نام ہے حفص بن ربیع. اس کو جب بھیجا کہ تم جا کے اس کا کام تمام کر دو, تو میرے مولا حسین جو جنگ کو دور سے دیکھ رہے تھے خیمے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بابا نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اے ام لیلا تم بھی دعا کرو, اے فائے میری زینب تم بھی دعا کرو کہ میرے بیٹے کو فتح حاصل ہو, کیونکہ بہت ہی نامور سورما علی اکبر کے مقابل میں آیا ہے. ماں نے بھی ہاتھوں کو بلند کر دیا اور خود میرے مولا حسین نے بھی ہاتھوں کو بلند کر دیا. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, میرے یوسف سے ایک بار پھر ملاقات کرا دے. عزادارو ایک مرتبہ دعا مستجاب ہوئی. علی کے پوتے نے علی جیسے وار ایسا کیا کہ ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم کر دیا. جب فتح ہوئی تو پورے جوش کے ساتھ علی اکبر لوٹے. باپ کو بڑی خوشی ہوئی, باپ نے سینے سے لگا لیا. اب سنیں گے عزادارو, یہ تو بہت ہی اچھا لمحہ تھا میرے مولا حسین کے لیے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا پیاس مجھے مارے نا. آج آپ کو کوئی غم نہ ہو, دنیا کا کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے غم کے. کہا کہ بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے, ایک قطرہ پانی کا مل جائے پھر میں اپنے دادا کی ساری شجاعت دکھا دوں. بابا ایک قطرہ. اب ایک بیٹا ہے جوان, غیرت مند باپ ہے, ساقی کوثر باپ ہے, وہ صرف پانی کا سوال کر رہا ہے. باپ جواب دے تو کیا جواب دے؟ سنیں گے تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہا میرے پاس پانی نہیں ہے بیٹا, یہ نہیں کہا تم جانتے ہو نا گھر میں کوئی پانی کی سبھی نہیں, نہ ایسا کچھ نہیں کہا, بلکہ حسین نے کہا بیٹا قریب آؤ, قریب بلا. باپ کی تعمیر کرتے ہوئے عمرو جی قریب کا, اور قریب اور قریب, یہاں تک کہ سانسیں ٹکرانے لگی. پھر اس کے بعد میرے حسین نے عجیب کام کیا, زبان اپنی نکالی, کا بیٹا اپنی زبان بابا کی زبان میں دے. تمام ہو گئی بات. زبان میرے مولا کی زبان میں علی اکبر نے زبان دی, فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان ہے تو کاٹے پڑے. کچھ نہیں, جواب مل گیا. علی اکبر کو جواب مل گیا. کہا بابا بس اسی پیاس کے عالم میں لڑوں گا, گھبرانا نہیں. اب بابا کی پیاس کا اندازہ ہو گیا تھا نا, اس لیے تنہا وہ شہید ہے کربلا میں علی اکبر جس نے مدد کو بلایا نہیں, اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا نہیں. جانتے کیا ہے, جب چاروں طرف سے علی اکبر تلوار ہوا, کسی نے برچی ایسی لگائی سینے پہ جا کے وہ پیوست ہو گئی. اللہ اکبر, گھوڑے سے ڈگمگا کر علی اکبر زمین کربلا کی طرف آ رہے ہیں. جانتے ہیں کیا کرتے ہیں, مدد کے لیے نہیں پکارتے بلکہ کہتے ہیں یا بتا علیکہ منی سلام. بابا علی اکبر کا سلام لیجئے. حسین کے کانوں سے یہ آواز آئی, ٹکرائی. اس کے بعد کیا ہوا, اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تاریخ میں ملتا ہے حسین 70 مرتبہ گرے ہیں, 70 مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالتے, اور پھر ایک ہی بار بار زبان پر جملہ این علی این علی. علی کہاں ہو مجھے نہیں معلوم. اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے.
ये अपने बेटे अली को पुकार रहे थे, ऐना अली, ऐना अली, अली कहाँ हो, अली कहाँ हो, पुकारते जा रहे हैं। मैदान में सिर्फ मेरे मौला के आने की खबर हुई, जालिम पीछे हट जाते हैं। खौफ मेरे मौला का उन पर तारी हो चुका था, कोई करीब नहीं आया। मौला ठोकरें खाते हुए पहुंच गए। अब जरा सुनिएगा, अब ये सारे मरसिए एक तरफ, एक मेरे मौला की जबान से निकला हुआ जुमला एक तरफ। पहुंच गए, आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाथों से टटोल कर तलाश कर रहे हैं। हाथ जैसे ही सीने की तरफ आया, बेटे ने बाबा के हाथ को पकड़ लिया। बाबा जरा आहिस्ता, बच्ची की आने है। अब हुसैन जलती रेती पर अपने दोनों घुटनों को टेक कर नजफ का रुख करते, नजफ का रुख करके कहते, बाबा दरे खैबर का उखाड़ा बहुत आसान था। दरे खैबर का उखाड़ा बहुत आसान था। जवान बेटे के सीने से बच्ची का फल निकाले चलो। और फिर मेरे मौला हुसैन ने बच्ची का फल क्या निकाला? खून का फव्वारा है। हुसैन का चेहरा खून में भर गया है और थोड़ी देर के लिए हिचकी के बाद सन्नाटा सा छा जाता है। तारीख में रावी कहता है कि उस वक्त कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, खामोश। अब जरा सुनिएगा, आखिरी मरहला है, खामोशी छा गई है और हुसैन भी खामोश, बेटा भी खामोश। ये क्या होता है? रावी कहते हैं अपने रुखसारे को अली अकबर के रुखसारे पे रख दी, अपने रुखसारे को अली अकबर के रुखसारे पे रख दिया और एक जुमला कहा, या अली अला दुनिया बाद कलाफा। ए अली तुम्हारे बाद दुनिया पे खाक हो। हुसैन किस लिए जिए अज़ादारो? उसके बाद क्या हुआ? लाश जवान बेटे की है, बाप से उठाई नहीं जाती। एक मर्तबा रोक किया खैमों की तरफ, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ हुसैन को सहारा दो। रावी कहता है पहली मर्तबा ज़ैनब खैमे से बाहर आई, मां जाए हुसैन, अभी ज़ैनब जिंदा है। अली अकबर मातम अली अकबर।
اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زباب میدان 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 شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زباب میدان 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 یہ صدق پیغمبر کی لیلا کی کمائی ہے 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 کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے خیموں میں بابا ماتم خیموں میں بابا ماتم اے میرے جوان اکبر زباب میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر 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 اکبر زباب میدان یہ صدق پیغمبر کی لیلا کی کمائی ہے 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 کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی 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 ہے خیموں میں بابا ماتم خیموں میں بابا ماتم اے میرے جوان اکبر زباب میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زباب میدان
शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान सोचा बिना था माने ये दिन कभी आएगा 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 मरने के लिए अकबर मैदान में जाएगा 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 है मैं बाबा मातम है वो मैं बाबा मातम है मेरे जवान अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर 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 अकबर बाबा मैदान जाता है जो मक्तल में वापस वो नहीं आता जाता है जो मक्तल में वापस वो नहीं आता जाता है जो मक्तल में वापस वो नहीं आता जाता है जो मक्तल में वापस वो नहीं आता तकदीर दिखा लेना अकबर का कहीं लाशा 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 है मैं बाबा मातम है मैं बाबा मातम है मेरे जवान अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर बाबा मैदान बेटा न किसी का यूं मर जाए जवानी में बेटा न किसी का यूं मर जाए जवानी में बेटा न किसी का यूं मर जाए जवानी में बेटा न किसी का यूं मर जाए जवानी में मातम की सलाहें हैं दरिया की रवानी 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 में मैं तुम्हें बाबा मातम मैं तुम्हें बाबा मातम मेरे जवान अकबर बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर 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 अकबर